دل کی رگ رگ سے ٹپکتا ہے لہو. پہلی قسط. یہ ایک سنہری ڈھلتی دوپہر تھی. شہر اپنی تمام تر رعنائیوں اور گہما گہمیوں کے ساتھ مصروف نظر آ رہا تھا. وہیں اس مصروف شاہراہ پر گاڑیاں زناٹے بھرتی ہوئی اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھیں. اس پہر ٹریفک کا زور قدرے ہلکا تھا، لیکن آفس آورز ختم ہوتے ہی گاڑیوں کا ایک طوفان امڑ آتا تھا اور وہ رش آور شروع ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی. مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی اس عالیشان بلڈنگ کے مرکزی گیٹ کے باہر ایک سائٹ پر ہو کر کھڑی تھی. کبھی پریشان نظروں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی تو کبھی کان سے لگا لیتی. جی عنایت انکل آ جائیں، میں گیٹ پر ہی کھڑی ہوں. اس نے موبائل کان سے الگ کیا اور ایک بار پھر سے سڑک کے دونوں اطراف نظر دوڑانے لگی. آج اس کی ڈیوٹی 3 بجے ختم ہو جانی تھی، اس لیے ہاسپٹل سے ڈائریکٹ بازار جانے کا ارادہ اس نے صبح ہی کر لیا تھا. وقت بالکل بھی نہیں تھا. زاویہ بھائی کی منگنی کا فنکشن کل تھا. اس کی باقی ساری تیاریاں تو پوری ہو چکی تھیں. جوڑا، جولری، جوتے، سب بس میچنگ کی چوڑیاں لینا رہ گیا تھا. ڈرائیور گاڑی لے آیا تھا. اس نے دروازہ کھولا اور جلدی سے ہاتھ میں پکڑے اسٹیتھوسکوپ پر بازو پر لٹکائے لیب کوٹ اور کندھے پر ڈالے ہوئے لوئی وٹن کے بلیک ٹوٹ بیگ سمیت گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. طارق روڈ کی طرف گھما لے گاڑی. مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں انکل کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا. گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئی. آج اس کو ہاؤس ڈراپ کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے. اس کے لیے یہ 3 ماہ کام کے لحاظ سے تو کافی مشکل اور ایگزاسٹنگ ثابت ہوئے تھے. کسی دن 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کال ملتی تو کسی دن 24 گھنٹے کی، اور کچھ خوش نصیب دن ایسے بھی ہوتے تھے جیسے کہ آج کا دن، جن میں 2 یا 3 بجے آف مل جایا کرتا تھا. ذرا ٹف روٹین تو ہے، لیکن یہ اس کی زندگی کا وہ فیز ہے جس کا اس نے ہمیشہ انتظار کیا تھا کہ کب وہ کتابوں سے نکل کر ایک ڈاکٹر کی طرح مریضوں کو دیکھیں، ان کا علاج کرے. منزل تو اب بھی کافی دور ہے. ایک کامیاب سرٹیفائیڈ سرجن بننا اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے بڑے بھائی زاویہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طرح ایک قابل کارڈیک سرجن بنے. حالانکہ بابا جان زاویہ بھائی کے ڈاکٹر بننے کے حق میں ہرگز بھی نہیں تھے. بابا چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی جوائن کرے، ان کا بزنس سنبھالے. بھائی بھی اپنی ضد کے پکے تھے. زاویہ رشال سے 8 سال بڑا تھا. اسے اب بھی یاد ہے جب زاویہ بھائی نے اے لیولز کرنے کے بعد MBBS کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو بابا کتنا غصہ ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ زاویہ BBA کرتا، بزنس پڑھتا، اور اس وقت صرف 10 سال کی تھی. ان سب باتوں کی اتنی سمجھ تو نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور اندازہ تھا کہ بابا اور بھائی کسی بات پر الجھ رہے ہیں. لیکن اشال کا معاملہ الگ تھا. بابا اس کی اچیومنٹس پر بہت خوش ہوتے تھے. گاڑی بازار کی گہما گہمی میں داخل ہوئی تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا. 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے میچنگ کی چوڑیوں کے پیچھے، اور اب آخرکار اسے اپنی مطلب کی چوڑیاں مل ہی گئی تھیں. اب گھر واپسی کا ارادہ تھا، لیکن ایک بوتیک کے ڈسپلے پر لگی انتہائی نفیس اور خوبصورت کام والے سوٹوں نے اس کی توجہ کھینچ لی. لینا اسے فی الحال کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ذرا سی ونڈو شاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. ویسے بھی اس کا کام ہو گیا تھا اور گھر جانے کی اسے ایسی بھی کوئی جلدی نہیں تھی. اسی خیال کے تحت وہ دھیمی چال چلتی بوتیک میں داخل ہوئی تھی. نازک سے دبلے پتلے جسم پر لائٹ پنک کلر کی لمبی سی قمیض کے ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے ہوئے تھی اور اسی رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا. اس رنگ میں اس کی دودھیا رنگت اور بھی دمک رہی تھی. گھنے سلکی کالے بال کمر پر ڈال رکھے تھے. کسی کی پہلی نظر اس پر پڑتی تو پلٹ کر ایک بار نظر بھر کر ضرور دیکھتا، لیکن وہ اپنے پرکشش سراپے پر گاہے بگاہے پڑنے والی نظروں سے بے نیاز اپنی ساری توجہ اس حسین جوڑے کی طرف لگائے ہوئی تھی جس نے اسے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا. اس کے دوپٹے کا پلو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس نے سیلز مین کی توجہ کو متوجہ کیا. ایکسکیوز می، اس کی پرائس کیا ہے؟ میم اس کی پرائس… اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنا جملہ پورا کرتا، ایک چیخ کی آواز نے اسے روک دیا. ایشال، کیسی ہو تم؟ والہانہ انداز میں کہتی ہوئی وہ لڑکی ایشال کے گلے آ لگی تھی. وہ بوتیک میں باقی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی. ذرا دور کھڑی عاکفہ بیگم تو بس اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شرمندہ سی کھڑی تھی. میں ٹھیک ہوں. ایشال، جو اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی،
اب پوری طرح سنبھل چکی تھی۔ اب اسی گرمجوشی سے ہنا سے ملی تھی۔ تم کیسی ہو؟ ارے عاقفہ پھپھو آپ کیسی ہیں؟ اشال نے انہیں دیکھا تو فوراً ان کے گلے جا لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ پھپھو کی جان۔ انہوں نے اسے الگ کیا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اف، پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہنا کا انداز اب بھی والہانہ تھا۔ ہاں، کل زابیار بھائی کی منگنی ہے نا، اس لیے بس کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تو وہ لینے آ گئی۔ آپ لوگ بھی آئیں گے نا کل فنکشن میں؟ آئیں گے نا پھپھو؟ حیا کا انداز سوالیہ کم اور التجائیہ زیادہ لگا تھا۔ شاید جواب وہی ہو جو وہ سننا چاہ رہی ہے۔ شاید یہ غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے ایک یک طرفہ دیوار جو برسوں سے ان دو گھروں کے درمیان کھڑی ہے بس اب زمین بوس ہو جائے۔ شاید۔ عاقفہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی۔ ہنا کی آنکھوں کی شوخی بھی مان پڑی تھی۔ کوشش کریں گے بیٹا، تم جانتی تو ہو۔ عاقفہ کے لیے جملے کو مکمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہتے کہتے ہی سر جھکا کر نظریں چلا گئی تھیں۔ اشال کو بھی اب اپنے بے وقوفانہ سوال پر شدید ندامت ہوئی تھی۔ خواہ ہی شرمندہ کر دیا تھا انہیں، اس لیے فوراً ہی بات بدل دی۔ اور آپ دونوں لگتا ہے کچھ خاص شاپنگ کر رہی ہیں۔ اشال نے دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں شرارت سے کہا تھا۔ ہنا کی آنکھیں ایک بار پھر چمک اٹھی تھیں۔ ہاں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ندا آپی کی بات پکی کر دی ہے، بس اب دن بھی رکھ دی ہیں۔ اگلے مہینے کی 16 تاریخ رکھی ہے، اسی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ریئلی؟ دیٹس گریٹ۔ روز ہی مارکیٹ کے چکر لگ رہے ہیں آج کل تو، کبھی پیکو تو کبھی لیسیں تو کبھی کڑھائیاں۔ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی اب، ورنہ میں پکچرز کھینچ کر ضرور دکھاتی۔ امی نے کتنے پیارے پیارے سوٹ سلوائے ہیں ندا آپی کے۔ ہاں سچ، اور نہیں تو کیا، بلکہ تم ایسا کرو نا، ہمارے ساتھ ہی چلو، تمہیں ساری تیاری دکھاتے ہیں۔ ہنا نے اپنے بریلینٹ آئیڈیا پر خود کو ہی شاباشی دے ڈالی۔ ہے نا امی، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ عاقفہ بیگم کا ہاتھ بس جوتے تک جاتے جاتے رک گیا۔ اگر اشال سامنے نہ کھڑی ہوتی تو ایک تھپڑ تو جڑ ہی دینا تھا انہوں نے اپنی اس نالائق اولاد کے۔ جو مجال ہے ان کی آنکھوں سے کی جانے والی تنبیہ سمجھ جاتی اور اپنی بک بک کو ذرا بریکیں لگاتی۔ ہاں بیٹا، چلو کیوں نہیں۔ عاقفہ نے بھی مروت میں ہی صحیح مگر ہاں میں ہاں ملا دی۔ ارے نہیں، میں کیسے؟ اشال نے گڑبڑا کر کہا تو عاقفہ کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کیسے ویسے کچھ نہیں، تم چل رہی ہو ہمارے ساتھ، فکر مت کرو، بھائی بدین گئے ہیں کسی کام سے، کل تک ہی آئیں گے، ٹینشن ناٹ، مسئلہ صاف ہے۔ میں تمہیں یہ گولڈن چانس ہرگز بھی مس نہیں کرنے دوں گی۔ بولے نا امی، عاقفہ بیگم کا تو دل کیا یا تو اپنا ماتھا پیٹ ڈالے یا اپنی اس نالائق اولاد کو۔ ہاں اشال بیٹا، چلو ہمارے ساتھ، اسی بہانے ندا اور ایمن سے بھی ملاقات ہو جائے گی تمہاری۔ آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔ اشال کو بھی اب مزید انکار کرنا مناسب نہ لگا تو ہتھار ڈال دیے۔ زبردست، تو پھر ٹھیک ہے، باہر نکل کر رکشہ پکڑتے ہیں۔ ہنا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور ہے نا میرے ساتھ۔ حیا نے فوراً تجویز دی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے اس نیم اندھیر کمرے میں روشنی کا واحد ذریعہ وہ زرد بلب ہی تھا جو اس کے سر کے اوپر جھول رہا تھا۔ بلب جب جھول کر اس کے عین اوپر آتا تو اس کرسی پر نیم دراز ہو کر بیٹھے اس شخص کے چہرے پر جگہ جگہ پڑے نیل کے نشانات اور گالوں کی سوجن واضح طور پر نظر آتی تھی۔ جسم بھی بری طرح کی جانے والی چترول سے دکھ رہا تھا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اس کے اعصاب بھی شل ہو رہے تھے۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی درد کی شدت برداشت کرنے کی حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی اس کے منہ سے نکلنے والی قرار سن کر کسی بھی انسان کا دل کانپ سکتا تھا، لیکن اس کے سامنے موت کا فرشتہ بنا کھڑا یہ شخص شاید دل نامی چیز سے عاری تھا۔ اس پہ نہ تو اس کے نیل اور زخمی کوئی اثر ڈال پائے تھے اور نہ ہی اس کی آہو بکا۔ ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، کتنے افراد ہیں تمہارے گروہ میں؟ کتنے ٹھکانے ہیں تمہارے ساتھیوں کے اس شہر میں؟ اس کا انداز سپاٹ اور سرد تھا۔ میں کسی گروہ کو نہیں جانتا، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اس نے بھی اسی رٹائی کا مظاہرہ کیا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گرا تھا۔ درد کی شدت سے اسے لگا تھا اس کا دماغ سن ہو چکا ہے
اس نے بجلی کی سی تیزی سے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور ابھی ہاتھ کا مکہ بنا کر گھمایا ہی تھا کہ سر، میرا خیال سے پہلے دن کے لیے اس کی ڈوز کافی ہے۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی خاطر مدارت تو اب ہوتی رہے گی۔ چند قدم پیچھے کھڑے کانسٹیبل شفقت نے اس کی حالت غیر ہوتی محسوس کی تو بول اٹھا۔ عاصم نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا تھا۔ اپنی کونیوں تک فولڈ ہوئی آستینوں کو اسٹائل سے سیدھا کرتے ہوئے کمرے کے دروازے سے ہوتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ شفقت بھی اس کی پیروی کرتا ہوا اس سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ دو اسے، اور کوشش کرو یہ تمہارے پیار کی زبان سمجھ جائے۔ اپنے ساتھیوں کی اگلی منصوبہ بندیوں کا اندازہ تو ہوگا اسے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کوشش کرو یہ کام جلدی ہو جائے۔ جی سر۔ راہداری سے گزرتے ہوئے معتد سپاہیوں نے اسے دیکھتے ہی سیلیوٹ مارا تھا۔ کچھ تو اس کی مقام اور عہدے کی داغ تھی اور کچھ اس کی اپنی پرسنالٹی سے رعب اور دبدبہ جھلکتا تھا۔ تیکھے مغرور نقوش، کشادہ سینہ، مضبوط کثرتی شانے اور بازو اور دراز قد۔ وہ یقیناً ایک ہینڈسم اور ینگ ایس ایس پی تھا، لیکن اس کی وجہ شہرت اس کے غیر معمولی گڈ لکس نہیں بلکہ اس کی دلیری اور اس کا سکسیس ریکارڈ تھا۔ شہر کے انتہائی مطلوب کرمنلز اور شدت پسند عناصر کے انکاؤنٹرز اس کے کریڈٹ پر تھے۔ عاصم اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے۔ ان کے خفیہ ذرائع سے ملنے والی انفارمیشن کے مطابق وہ گزشتہ رات شہر کی بڑی عبادت گاہ پر پلانٹڈ اس دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنا چکے تھے۔ بروقت کارروائی کر کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے بارودی مواد سے بھری سوزوکی وین کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ شہر کو بہت بڑی تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا لیا گیا تھا۔ عینی شاہد کی مدد سے وقوعے کے حدود میں ہی موجود اس مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا تھا جس کی عاصم ابھی درگت بنا کر آیا تھا۔ عینی شاہد کے مطابق اس نے اس شخص کو ہی سوزوکی پارک کر کے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خفیہ ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق دہشت گردی کی 2 اور بڑی کارروائیاں آنے والے کچھ دنوں میں متوقع ہیں، لیکن کب اور کہاں اس کا کوئی سراغ ملنے سے قاصر تھا۔ امید کا جو ایک سرا جو ہاتھ میں تھا وہ یہی تھا کہ زیر حراست ملزم اپنا منہ کھولے تاکہ وہ اس متوقع دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنا سکیں۔ عاصم ابھی بھی انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ موبائل فون کی رنگنگ نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ ہاں وسیم، بولو۔ اس نے موبائل کے اسکرین پر وسیم کا نام دیکھا تھا اور اس کے تنے ہوئے تاثرات ذرا ڈھیلے ہوئے تھے۔ اس کا انداز بھی ذرا بے تکلف تھا۔ کیا مطلب میں بدین پہنچوں؟ فوراً؟ میرے بھائی بدین بلا رہے ہو یا پچھلی گلی میں جو فوراً پہنچ جاؤں؟ دوسری جانب سے آنے والی آواز قدرے پریشان لگی تھی۔ عاصم جھٹکے سے آگے ہو کر کرسی کے دہانے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی مصیبت؟ ایسا کیسے گرفتار کر لیا تمہیں؟ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں فوراً نکل رہا ہوں یہاں سے، دیکھتا ہوں آکے۔ وسیم اور عاصم کی دوستی کالج کے زمانے سے تھی۔ کالجز تو ان کے الگ الگ ہی تھے مگر جم ایک ہی تھا۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اگر کسی شخص نے صحیح معنوں میں اس کا ساتھ دیا تھا تو وہ وسیم ہی تھا۔ جب زندگی کے ظالم تھپیڑوں نے اسے آسمان کی بلندیوں سے گرا کر زمین پر دے مارا تھا تو وہ وسیم ہی تھا جس نے اس کو سہارا دیا تھا ہر طرح سے۔ وہ تیز قدموں چلتا ہوا پارکنگ میں پہنچ کر گاڑی نکال چکا تھا اور اب وہ گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ کراچی سے نکلنے سے پہلے اسے امی کو اپنی جانی کی اطلاع دینی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے موبائل پر امی کو نمبر ڈائل کر لیا تھا اور اب رنگنگ جاری تھی۔ جی السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ امی مجھے کچھ کام آ گیا ہے تو میں ابھی بدین کے لیے نکل رہا ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے گا، دیر ہو جائے گی، کافی ہو سکتا ہے رات وہیں رکنا پڑے۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن بیٹا صبح تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر یہ اچانک؟ بس امی کچھ ارجنٹ کام پڑ گیا، میں واپس آ کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اللہ کی امان میں۔ سورج اس وقت سوا نیزے پہ تھا، دھوپ جھلسا دینے کے در پہ تھی اور گاڑی زناٹے بھرتی ہوئی نیشنل ہائی وے پر بھاگ رہی تھی، لیکن ابھی کراچی کی حدود میں ہی تھی۔ وسیم کے تایا غضنفر چانڈیوں اپنے اہل و عیال سمیت بدین میں ہی رہتے تھے۔ مالی حالت خستہ ہی تھی، پرچون کی دکان تھی، وہ بھی منافع نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے نیا سامان ڈلوانے کے لیے ایک بندے سے ادھار پکڑ لیا
لیکن وہ سارا پیسہ بھی گھاٹے میں چلا گیا۔ ادھار کی رقم تو چڑھی ہی، وہ اوپر سے دگنا تگنا سود بھی چڑھ گیا۔ جس بندے سے ادھار پکڑا تھا وہ اس علاقے کا بدماش SHO تھا۔ اس نے دکان ہتھیا لی اور اب گھر خالی کرنے کی بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ رقم کے عوض گھر پر قبضہ دو۔ تایا تائی دونوں بالکل اکیلے تھے، 2 بیٹیاں تھیں شادی شدہ، اپنے اپنے گھروں میں۔ اگر آ بھی جاتی تو بھی اس ظالم پولیس آفیسر کا وہ کیا ہی بگاڑ لیتی۔ اب وسیم تایا کے پاس گیا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلتا۔ SHO گھر دھمکانے آیا تو وسیم اس سے الجھ پڑا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور وہ اس بدبخت نے وسیم کو حوالات میں ڈال دیا، اور وسیم نے مدد کے لیے پہلا اور آخری فون عاصم ہی کو کیا تھا۔ گاڑی چلاتے اسے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا کہ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ وسیم کالنگ۔ اس نے ایک ہاتھ سے کال ریسیو کی اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہاں وسیم، پہنچا ہوں، رستے میں ہوں۔ ابھی تو صرف گھاروں تک پہنچا ہوں، 3-3.25 گھنٹے میں امید ہے پہنچ جاؤں گا۔ ارے نہیں یار، میں نے بس جلد بازی میں خواہ تمہیں تنگ کر دیا۔ میں طریقے سے ذرا اس خبیث سے معذرت وغیرہ کیے تو چھوڑ دیا اس نے مجھے۔ تم بس اب رہنے دو، مت آؤ۔ باقی معاملات میں ہم ذرا تسلی اور آرام اور تسلی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، خیال رکھ اپنا، مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا پھر۔ ریئلی سوری یار تمہیں مزاحمت دی۔ خیر ہے، کوئی نہ، اوکے پھر۔ اس نے کال کٹ کی اور گہری سانس خارج کی اور گاڑی واپسی کی طرف موڑ لی۔ ابھی کچھ ساعتیں ہی گزری تھیں کہ موبائل ایک بار پھر بج اٹھا، جو کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ہاں شفاقت، بولو کیا بات ہے؟ سر، امجد ملنگی نے ایک بالغ جرم کر لیا ہے، اور 2 ساتھیوں کے ٹھکانے کا بھی بتا رہا ہے، جنہوں نے اسے وہ بارود سے بھری سوزوکی لا کر دی اور ساری ہدایات بھی دیں۔ گڈ، تم بیان ریکارڈ کرو، میں پہنچ رہا ہوں۔ ڈرائیور نے گاڑی اس گھر کے سامنے لا کر روک دی تھی، جو ایک متوسط علاقہ تھا۔ اس لائن میں بنے اور سامنے کی لائن میں بنے باقی گھر بھی اسی طرز کے تھے۔ گیٹ کے ساتھ دائیں طرف چھوٹا سا باغیچہ تھا اور دوسری طرف اتنی جگہ تھی کہ ایک گاڑی آرام سے کھڑی ہو سکتی تھی۔ گھر باہر سے جتنا سادہ اور پیارا تھا، اندر سے اتنا ہی سادہ اور خوبصورت تھا۔ ہر چیز سے نفاست اور سلیقہ اور بہت سارا پیار جھلکتا تھا۔ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی چھوٹی سی جنت ہو۔ کم از کم اشال کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ مرکزی دروازے سے داخل ہونے پر سامنے ہی کشادہ لیونگ ایریا تھا اور ساتھ ہی ذرا فاصلے پر ڈائننگ ایریا تھا۔ لیونگ روم کی دوسری طرف اوپن کچن تھا، جہاں سے لیونگ اور ڈائننگ ایریا صاف نظر آتا تھا۔ سفید ماربل کے فرش پر رکھے ڈارک گرے صوفے اور قدآور کھڑکیوں پر لگے لائٹ گرے پردے گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ بہت پیارا ہے آپ کا گھر پھپھو، اشال نے لیونگ روم میں آتے ہی آغفا کے گرد بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے کہا تھا۔ تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں ہمیں اس گھر میں، ہماری ملاقات ہی کہاں ہو پاتی ہے۔ آغفا مسکرائی تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں افسردگی اور تھکاوٹ صاف آیا تھی۔ بہت اچھا کیا امی جو آپ اشال آپی کو ساتھ لے آئیں۔ پتہ ہے میرا کتنا دل تھا آپ سے ملنے کا، سحر نے پرجوش سی ہو کر جو اشال کے پاس صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اچھا، اشال کو اپنی اس چلبری کزن کے ان ریمارکس نے بے حد محظوظ کیا تھا۔ وہ بھی کھل کر مسکرا اٹھی تھی، لیکن سامنے سنگل سیٹرز پر بیٹھی ایمن اور نزا کا انداز ذرا کھچا محسوس ہوا تھا اشال کو۔ اور نہیں تو کیا، روز کالج سے اگر یہ ہینا مجھے چلاتی تھی کہ آج لگ رہا تھا اشال نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے تھے، ایسا بیگ تھا، ویسے جوتے تھے۔ ادھر سحر اپنی شوخی میں بولے جا رہی تھی اور ادھر ہینا بیچاری شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں سحر کی بچی کو صلواتیں سنا رہی تھی، اور آغفا بیگم بظاہر تو وہاں بیٹھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل ہولے جا رہا تھا۔ بار بار ایک خیال تنگ کیے جا رہا تھا کہ کہیں اگر نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خود کو مطمئن کیا۔ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کھانے کو دیکھ لوں۔ ہینا تم تب تک اشال کو کپڑے دکھاؤ، میں آتی ہوں۔ آغفا بیگم اسی طرح الجھی سی کچن میں آ کر شام کی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ فریزر میں کوئی نہ کوئی ریفریشمنٹس وہ عاصم کے کھانے کو لے کے نخروں کی وجہ سے ہمہ وقت ہی اسٹاک میں رکھا کرتی تھیں۔ ابھی بھی انہوں نے فریز شامی کباب، قیمے کے سموسے اور اسپرنگ رولز تلنے کے لیے نکال لیے تھے۔
اور ساتھ ہی بنانا کیک بھی نکال لیا جو ایمن نے کالج سے آ کر بیک کیا تھا۔ آج کل اسے بیکنگ کا بھوت سوار تھا۔ کیک بننے کے بعد سب سے پہلے ٹیسٹ صرف عاصم کر سکتا تھا، پھر اس کے بعد ہی کوئی اسے ہاتھ لگانے کی جرات کر سکتا تھا۔ عاصم کی ہی دی گئی داد کے نتیجے میں اب وہ میڈم ہر دوسرے دن ہی کیک بنانے کھڑی ہو جاتی تھی۔ امی، یہ کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ سب سے پہلے عاصم بھائی کھائیں گے، پھر اور کوئی اور۔ ایمن، جسے لیونگ روم میں ہونے والی گفتگو میں کچھ خاص دلچسپی نہیں ہوئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد ماں کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی تھی، اور اب اپنے کیک کو باہر نکلا ہوا دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ چپ کرو تم، میں نے بتایا تھا نا، عاصم نے صبح فون کر کے بتایا تھا کہ وہ بدین کے لیے نکل گیا ہے، دیر ہو جائے گی اسے کافی۔ چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے، کیک تو سب سے پہلے عاصم بھائی کھائیں گے۔ ایمن نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کیک اٹھایا اور اوون کیک میں واپس رکھنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ عاقفہ نے اس کو کونی سے پکڑ کر روکا۔ پھر بس ایک گھوری ہی کافی تھی۔ ایمن نے شرافت سے کیک ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اشال کون سا روز روز آتی ہے؟ تم دوبارہ بنا لینا اپنے بھائی کے لیے کیک، اور یہ کون سا سارا کھایا جائے گا، بچ جائے گا عاصم کے لیے، تم دل چھوٹا مت کرو۔ عاقفہ نے اس کا منہ لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا بھائی پوچھیں گے نہیں، ایسا کون آیا تھا جس کے لیے آپ نے مجھے آنکھیں دکھا کر وہ کیک جو بھائی بھی جانتے ہیں کہ میں کسی اور کو ان سے پہلے چکھنے تک نہیں دیتی، وہ آج پہلے ہی کیسے چٹ کر دیا گیا؟ ایمن نے اپنی تئیں بہت ہی اہم نقطے پر روشنی ڈالی تھی۔ ایسی فضول باتیں نہ صرف تم ہی سوچ سکتی ہو، عاصم نہیں۔ عاقفہ نے ایک طرف سیدھے توے پر کباب تلنے ڈالے ہوئے تھے اور دوسری طرف کوکنگ آئل سے بھری کڑاہی میں میڈیم آنچ پر سموسے اور رول تلنے ڈالے ہوئے تھے۔ چائے کے کیوے کو ابھی ابالا آ گیا تھا۔ اچھا کھڑی ہو میرے سر پہ باتیں بگاڑ رہی ہو؟ یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ کام ہی کروا دوں کچھ؟ عاقفہ نے ابلتے ہوئے چائے کے قہوے کی آنچ کو سلو کرتے ہوئے کہا تھا۔ فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر دو مجھے، اب وہ کبابوں کو پلٹتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ویسے امی، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کو گھر ساتھ لانے کی؟ ایمن فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر لے آئی تھی اور اب قہوے میں انڈیل رہی تھی۔ پہلے تو آپ ہی ہنا کو اشال سے دوستی رکھنے سے منع کرتی تھیں کہ بھائی کو پتہ چلا تو شامت آ جائے گی۔ اگر کالج میں صرف مل لینے اور بات کرنے پر آپ کو ڈر تھا کہ بھائی غصہ کریں گے تو آپ انہیں گھر کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ ایمن سامنے کے کیبنٹ سے کراکری کے سیٹ کپس نکال کر چائے ڈالنے کے لیے سیٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون بتائے گا عاصم کو؟ تم خبردار جو تم نے اپنا منہ کھولا، ورنہ اسی چمٹے سے حشر کر دینا میں نے تمہارا۔ عاقفہ نے برہمی سے کہتے ہوئے چمٹا دکھایا تھا جس سے وہ اب لائٹ براؤن ہو چکے سموسوں اور رولز کو باری باری نکال رہی تھیں۔ پورے گھر میں بھینی بھینی سی فرائنگ کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ اور میں کہاں لائی ہوں؟ تمہاری بہن ہے نا، اسے ہی بہت چاہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جانے دو ذرا اشال کو، پھر دیکھنا کیسے مرمت کرتی ہوں میں اس کی۔ عاقفہ نے کڑھائی میں آخری رول سے نکالتے ہوئے ختمی انداز میں کہا تھا۔ بالکل درست، ایسا ہی کریے گا آپ۔ کپوں میں گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے ڈالتے ہوئے ایمن کے ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ رقص کر گئی۔ لاؤنج میں اشال اسی طرح صوفے پر بیٹھی تھی اور ہنا سینٹر ٹیبل پر کپڑوں کا ڈھیر لگائے اسے ہر جوڑا باری باری دکھاتی جاتی اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بتاتی جاتی کہ کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کس کی چوائس سے لیا، اور ندا بھی بیچ بیچ میں لقمے دے دیتی۔ اشال پورے انہماک سے ساری تفصیلات سنتی جا رہی تھی۔ سحر سینٹر ٹیبل کے پاس ہی زمین پر بیٹھی ندا کے جہیز کی جویلری باری باری پہن کر ہاتھ میں پکڑے شیشے میں خود کو خوش ہوتی دیکھ کر خوش ہوتی تو کبھی سامنے صوفے پہ بیٹھی ندا سے تصدیق کرواتی، دیکھو پیارا لگ رہا ہے نا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ شیشہ دیکھنے لگ جاتی۔ ندا بھی بس ہر دفعہ پھیکا سا مسکرا کر سر ہلا دیتی۔ اپنی ندیدی چھوٹی بہن کی عادت سے تو بخوبی واقف تھی۔ اشال کے سامنے وہ مارے لحاظ کے برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کے جہیز کی ایسی نازک چیزوں پر تو وہ اس کا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی۔
یہ دیکھو نا، یہ والا میرا پرسنل فیوریٹ ہے۔ اس پہ تو میری اور ایمن کی نیت بہت خراب تھی۔ ہنا ٹی پنک کلر کا جوڑا لیے کھڑی تھی جس پہ گولڈن انتہائی نفیس کورے اور دبکے کا کام گلے اور آستین پر ہوا تھا۔ یہ دیکھو اس کے دوپٹے پہ یہ گولڈن لیس پیاری ہے نا؟ ہنا نے دوپٹے کا پلو آگے کر کے اشال کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ پیاری ہے نا؟ ہاں بہت پیاری ہے، تم نے کہاں سے لی؟ اور اس سارے عرصے میں اشال کو پہلی بار محسوس ہوا جیسے ہنا نے اس کو انسنا کر دیا ہو۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ بالکل ساکت ہوئی کھڑی تھی، تھوڑی دیر پہلے جیسی خوشی اور ایکسائٹمنٹ اس کے چہرے سے غائب تھی۔ اشال نے محسوس کیا ساکت ہو جانے والی صرف ہنا نہیں تھی، لاؤنج میں بیٹھی سحر اور ندا اور سامنے کچن میں کھڑی پھپھو اور ایمن بھی کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سناٹا چھا جانے کی وجہ سے باہر سے آنے والی گیٹ کھلنے اور گاڑی کے اندر آنے کی آواز اشال نے بھی واضح طور پر سنا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھل کر بند ہوا، پھر قدموں کی آواز آئی اور پھر مرکزی دروازے میں چابی گھمائی جا رہی تھی اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر آنے والے شخص نے بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ وائٹ ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں اس نے ایک بار پھر کونیوں تک فولڈ کر لی تھیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وہ پہلا مجسمہ جس کا طلسم ٹوٹا تھا وہ سحر تھی جس نے ہمت کر کے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اندر آنے والے شخص کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج پر ایک سرسری نظر ڈالتا چلتا ہوا کچن میں آ گیا۔ امی، یہ کون ہے لاؤنج میں؟ عاصم ڈیر و غصہ ضبط کرتا لفظ چبا چبا کر بولا۔ عاصم بیٹا، تم اتنی جلدی، تم تو مدینہ گئے ہوئے تھے۔ بات بد مت لے امی، یہ اشال یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آواز دھیمی تھی۔ آفا کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارے ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ انہیں تو لگا شاید ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، جواب دیتی بھی تو کیا، ان کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ بیٹا میں جب کہہ چکا ہوں کہ وہ آدمی میرے لیے مر چکا ہے اور اس کا نام بھی میں اس گھر میں سننا برداشت نہیں کروں گا، اور آپ اس کی بیٹی کو یہاں بٹھا کر یہ خاطر تواضع کر رہی ہیں۔ ریفریشمنٹ سے بھری ٹرے کی ٹرالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبا دبا گرایا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے کھڑا اپنے غصے کو ضبط کرنے کی حد الامکان کوشش کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے عاصم۔ تو پھر کیسی بات ہے امی؟ میں دن رات ایک کر کے اس لیے خوار نہیں ہوتا پھر رہا کہ آپ میری حق حلال کی کمائی اپنے ان گھٹیا رشتہ داروں کی مہمانداریوں میں اڑا دیں۔ عاصم لال بھگو کا چہرے کے ساتھ مٹھیوں کو اور مضبوطی سے بھینچے وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ لمبے ڈھاگ بھرتا سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے کھڑی عاقفہ بیگم اور ایمن بے بسی کی تصویر بنی کھڑی اسے آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہیں۔ اب عاقفہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ یہ ساری گفتگو اشال کے کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ چلو ایمن، لے چلو یہ ٹرالی لاؤنج میں۔ سن کھڑی ایمن کو شانے سے پکڑ کر حرکت دی تھی جیسے بھائی کا امی سے اس لہجے میں بات کرنا ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا۔ بھائی نے امی سے تو کبھی اتنے سخت لہجے میں اور تلخ انداز میں بات نہیں کی تھی۔ پانچوں بہنوں کو تو وہ کبھی نہ کبھی ڈانٹ ہی دیا کرتا تھا، لیکن اس ڈانٹ میں بھی پیار کی آمیزش ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس پیار سے پلائی جانے والی ڈانٹ پھر بھی وہ روحانسی ہو جایا کرتی تھیں۔ پیار ہی اتنا تھا انہیں اپنے اکلوتے بڑے بھائی سے کہ ان کی ذرا سی سخت ٹون سے بھی پانچوں کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آتا تھا۔ لیکن آج تو بھائی کا کوئی الگ ہی روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ لاؤنج میں موجود تینوں نفوس پر بھی خاموشی طاری تھی۔ یقیناً کچن میں کچھ دیر پہلے کی جانے والی گفتگو ان کی سماعتوں تک بھی پہنچی تھی۔ اشال نے ان لفظوں میں بھری کرواہٹ کو محسوس کیا تھا، مارے اہانت کے اسے اپنا پورا وجود سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو اسے اپنی قوت سماعت پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن پھر جھٹکے سے کہتی ہوئی اٹھی، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ اس عزت افزائی کے بعد تو یہاں اس گھر میں ایک سیکنڈ اور رکنا محال تھا۔ یکدم ہی اسے وہاں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ کھڑے ہو کر دوسرے صوفے پر رکھا اپنا اسٹیٹسکوپ اور لیپ کو اٹھایا، بیگ کندھے پر ڈالا
اور ہنا سے گلے مل کر آکفا سے ملنے کے لیے بڑھی۔ ارے اشال، کہاں چلی بیٹا؟ چائے تو پی جاتی، کچھ تو کھاتی تم۔ بس بیٹھو، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ آکفا ہماری شرمندگی کے نظریں نہیں ملا پائی تھیں۔ اس نے یقیناً سب سن لیا تھا۔ آکفا کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس سب میں اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ نہیں پھپھو، بس چلوں گی، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے انداز میں اتنا قطعی تھا کہ آکفا آگے سے کچھ کہہ نہ سکی۔ اس ذلالت کے بعد تو اس پر حرام تھا کہ اس گھر کا ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارتی۔ وہ الوداع کرتی تیزی سے باہر نکل آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ ان کاٹ دھار جملوں کی بازگشت اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اتنا غصہ، اتنا زہر، اتنا نفرت، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب اسے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن آج وہ اس کیوں کا جواب لے کر ہی دم لے گی۔ وہ اشال تھی، اشال اعجاز۔ اس کا مان تھا، غرور تھا کہ دنیا اس کے گرد چکر لگاتی ہے۔ وہ جہاں جاتی تھی مرکز نگاہ بن جاتی تھی۔ وہ لوگوں سے ملنے والے مان، عزت اور ستائش اور سمیٹنے کی عادی تھی۔ آج اس کا مان ٹوٹا تھا۔ اسے اس بدتمیز، بدلحاظ انسان سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ یہ جذبہ نیا تھا اس کے لیے۔ پہلی بار زندگی میں اسے کسی شخص سے نفرت محسوس کرنا ضروری لگا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے اندر جلتا نفرت کا یہ لاوا مان نہیں پڑا تھا۔ وہ فریش ہو کر اب اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کا دل کرتا جا کر اس بد دماغ کو کھری کھری سنا کر اس کا دماغ درست کرائے۔ اعجاز صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، وہ ان کے آنے کی منتظر تھی۔ میم، سر آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو آپ کو انفارم کر دیں۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک فل لینتھ پینسل اسکرٹ میں کھڑی وہ درمیانی عمر کی میڈ تھی جو اپنے مخصوص یونیفارم میں ملبوس تھی، دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کھانا لگاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ شان سے چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ مخصوص لباس میں ملبوس میل سرونٹس کھانا لگا رہے تھے۔ یہ ایک بڑے رقبے پر مشتمل عظیم الشان قصر تھا جس کے ہر حصے میں موجود شینڈلیئرز، جگہ جگہ رکھے ڈیکوریشن پیسز اور ہر دوسری دیوار پر لگی دلکش پینٹنگز چیخ چیخ کر اپنے بے تحاشا قیمتی ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اشال نے اپنی پلیٹ میں رکھی چکن کے پیس کو فورک سے پکڑ کر نائف سے کٹ کرتے ہوئے بات کا آغاز کرنے کی صحیح کی۔ بولو جانے بابا، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے؟ پہلے چمچ منہ کے پاس لاتے ہوئے ان کا ہاتھ رکا تھا۔ بابا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہنا میرے ساتھ میڈیکل کالج میں تھی جب میں MBBS کے 4th ایئر میں تھی۔ جب اس کا ایڈمیشن ہوا تھا میری اور اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوئی تھی؟ اشال کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے بات کرتے ہوئے بہت سی خوشگوار یادیں ذہن میں امڑ آئی ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ بہن ہونا کیسا ہوتا ہوگا۔ اس کے اپنی بہنوں اور امی کے بارے میں مزے کے قصے سن کر میں بھی بہت انجوائے کرتی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے غائبانہ طور پر وہ بھی میری ماں اور بہنیں بن گئی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی تھی، تلخی بھری مسکراہٹ۔ لیکن آج میری یہ خوش فہمی پوری طرح دور ہوئی ہے۔ رشتہ وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے، یہ جیسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ اعجاز بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہے تھے۔ اشال تو کھانا بالکل چھوڑے بیٹھی تھی، لیکن اعجاز صاحب ساتھ ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ چلیں، ماں اور بہنیں نہ صحیح، پھپھو اور کزنس تو ہیں نا وہ میری، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی میں 6 سال بعد ہنا سے میڈیکل کالج میں ملی تھی۔ شاید آخری بار میں اس سے تب ملی تھی جب میں 15 سال کی تھی۔ اشال کا انداز بات کرتے کرتے جذباتی ہو گیا تھا۔ میں جب بھی اسے میرے ساتھ میرے گھر چلنے کا کہتی تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ اس کے بھائی غصہ کریں گے، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ اس کی مجھ سے دوستی کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ اشال کے چہرے پر تکلیف صاف ظاہر تھی۔ اعجاز پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ اشال انہیں بہت عزیز تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اشال انہیں باپ سے زیادہ ایک دوست مانے، ماں کی کمی محسوس نہ کرے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ وہ اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ سارا بزنس ان کے اکیلے کے کندھوں پہ تھا
اپنے مصروفیات سے چاہ کر بھی ٹائم نہ نکال پاتے۔ اشال کی زندگی میں رہ جانے والی اس کمی کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ مجھے کبھی اس ناپسندیدگی کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی بابا۔ مجھے یاد ہے میرے ایک دفعہ پوچھنے پر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں آپ کو لے کر غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ آپ کو لے کر بدگمان ہو گئے۔ ایسا کیوں ہے بابا؟ جب شہزاد انکل تھے تو تب سب کچھ کتنا اچھا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ مجھے باربی ڈال کہا کرتے تھے۔ اشال کی آنکھوں میں عجیب سی چمک در آئی تھی۔ ہم کتنا آیا جایا کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف، عالیہ، آپی، ندا اور ہنا۔ ہم کتنا مزہ کرتے تھے، کتنا کھیلتے تھے، ساتھ باتیں کرتے تھے۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر اداسی در آئی۔ اعجاز کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب خاموشی سے بغور اس کے چہرے کے چڑھتے اترتے تاثرات نوٹ کر رہے تھے۔ لیکن شہزاد انکل کی گمشدگی کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ نہ وہ لوگ ہم سے ملتے ہیں، نہ ہم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ مانا کہ ان کا دکھ بہت بڑا ہے، ان کا نقصان ناقابل تلافی ہے۔ اشال روحانسی سی ہو گئی۔ لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ہر تعلق کیوں ختم کر لیا ہے؟ کیوں ہمیں اتنا ناپسند کرتے ہیں؟ اس سب میں ہمارا کیا قصور؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں بیٹا۔ شاید انہیں لگتا ہو کہ اس میں میرا قصور ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اعجاز بولے، وہ ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہیں بابا؟ شہزاد انکل بالکل آپ کے بھائیوں کی طرح تھے، بالکل بھائیوں سے بڑھ کر۔ ان کا جتنا دکھ انہیں ہے اتنا ہی دکھ آپ کو ہے، مجھے ہے، ہم سب کو ہے۔ شرم آنی چاہیے انہیں اپنے آپ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ اشال کا انداز اب سپاٹ تھا۔ اور پھپھو، وہ تو آپ کی بہن ہے، وہ تو آپ کو اچھی طرح جانتی ہیں، وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ نہیں بیٹا، تمہاری پھپھو کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سارا فساد تمہارے پھپھو کے اس بد دماغ بیٹے کا پھیلایا ہے۔ اس نے ورگلا رکھا ہے اسے، بلکہ ورگلا کے رکھا ہے۔ میری بات ہوئی تھی اس سے ایک دو بار، میری طبیعت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا اس نے۔ جوان بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہے، پابندی لگا رکھی ہے اس بدبخت نے۔ میری بہن پر مجھ سے کسی بھی قسم کا تعلق اور رابطہ رکھنے کی حد ہوتی ہے، ضد اور ہر دھرمی کی جو اس کے اس بد دماغ بیٹے پر ختم ہے۔ اعجاز غصے سے گرج اٹھے تھے۔ 8 سالوں بعد بیٹھ کر دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ تو یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ سچ میں بد دماغ ہے۔ اشال کا ایک بار پھر اپنی کچھ گھنٹوں پہلے ہونے والی عزت افزائی یاد آئی تھی۔ اس کا خون پھر کھول اٹھا تھا۔ کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اعجاز کو کچھ کھٹکا تھا۔ جی، آج مجھے ہنا بازار میں ملی تو ضد کرنے لگی کہ اس کے ساتھ گھر چلوں۔ پھپھو بھی اصرار کرنے لگی تو میں چلی گئی ان کے ساتھ۔ آپ کے اس بد دماغ بھانجے نے مجھے انسلٹ کر کے گھر سے نکالا ہے بابا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اس کا مرڈر کر دوں۔ اشال جو اپنی روح میں بولے جا رہی تھی، باپ کی دھاڑ پر بری طرح چونکی۔ کچھ بھی اول فول مت بولا کرو، تمہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں۔ خیر، جاؤ ریسٹ کرو جا کر۔ اعجاز اپنی آواز کو دھیما اور لہجے کو نہایت نرم کر کے کہا۔ کمرے میں آ کر بھی وہ دیر تک اس سارے معاملے پر جلتی کرتی رہی۔